تو اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب، ورفعنا لک ذکرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا رہا ہے۔ ایک تو میں نے وہ عرض کیا تھا، یاد ہے نا وہ باتوں میں ایک بات کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قرآن میں نہیں پکارا، ہر رسول پیغمبر کا نام لے کر اللہ نے پکارا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ نے نہیں پکارا۔ یہ عظمت ہے، یہ ادب ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو کتنے احترام کے ساتھ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کس انداز سے اللہ ذکر، اللہ کے حبیب کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں علاقائی تھے، اپنے خطے کے نبی تھے، علاقے کے نبی تھے۔ کوئی نبی، کوئی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا ایسا نہیں آیا جو عالمی نبی ہو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی نے کہا اے میرے قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اے میرے قوم، ہر ایک نے اپنے قوم کو پکارا۔ قومی لیول کے نبی، علاقائی لیول کے نبی، اپنے اپنے خطے کے نبی تھے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ کوئی قوم ایسا نہیں رہی دنیا میں کہ اس کے پاس اللہ کا کوئی نبی نہ آیا ہو، اس لیے کہ یہ عذر لنگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا اللہ، کوئی میرے پاس تیرے طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ نے یہ عذریں ختم کر دیے، ہر ایک کے پاس۔ اور آج بھی خدا را ایک بات کہا کرتا ہوں، ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی کام کرنے والے جو ہے، ان کو کوتاہ نظر سے نہ دیکھو، ان کو کم نظری سے نہ دیکھو، ان کو فضول اور فالتو سمجھ کر ان سے منہ مت موڑو۔ آپ کیا سمجھے، یہ انبیاء کی مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح انبیاء ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ بھی آج پوری عالم میں، پوری دنیا میں ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کا پیغام پہنچا کر قیامت کے دن بندوں کے اس عذر کو ختم کر رہے، یا اللہ میرے دروازے پر بتانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں۔ اللہ نے اس عذر کو ختم کر دیا، اس وقت انبیاء سے کام لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمایا، اللہ نے میرے ایک ایک امتی کی ذمہ یہ بات ڈال دی کہ وہ میرے وہ امتی، یہ تو امت اجابت ہے، میری وہ امتی جو امت دعوت ہے، جن تک پیغام پہنچانا ہے، یہ امت اجابت کی ذمہ داری ہے کہ امت دعوت تک میرا پیغام پہنچا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہ اکبر، ہمارے لیے والدین دعا کریں گے، بڑے دعا کریں گے، احترام والے دعا کریں گے، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ سرسبز و شاداب رکھ ان لوگوں کو جو میری بات سنے، حضور نے فرمایا، اور پھر تیرے اگلے بندوں تک پہنچا۔ سبحان اللہ، دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی دعا ہے، یا اللہ ان کو سرسبز و شاداب رکھ جو میری بات کو سنے اور پھر اسی طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کہلوایا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا بھر کے انسانوں سنو، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے حبیب میں نے پورے عالم کے لیے آپ کو کافی شافی بنا کر مبعوث فرمایا، بس اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پورے عالم کے نبی ہیں۔ عیسائی کس بنیاد پر ہر جگہ جا کر دعوت دیتے عیسائی بن جائے، یہودی کس بنیاد پر دعوت دیتے؟ تمہارے نبی تو علاقائی تھے، ایک خطے کے نبی تھے، تم حق نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ منصب صرف مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ اپنے نبی کے پیغام کو ایک ایک دروازے تک پہنچا دیں۔
مشرق سے مغرب تک پہنچا دے، شمال سے جنوب، اس لیے کہ ہمارے نبی عالمی تھے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں اللہ کی محبوب کی رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام عالمین کا، اور وما ارسلناک الا رحمت، اے میرے پیغمبر ہم نے پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر